تقوی نشانی ہے، تقوی زینہ ہے، رستہ ہے وسیلے تک پہنچنے کا۔ جو متقی نہیں ہوگا وسیلہ تلاش نہیں کر پائے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اسی مطلب کیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی قلبی تقوی رکھنے والا ہے، تقوی قلبی رکھنے والا ہے۔ تو تقوی تعظیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تقوی کسی کو بڑا ماننے سے جڑا ہوا ہے۔ کسی کو عظیم مانو گے تو متقی ہونے کی نشانی ثابت ہوتی ہے، کسی کو نہ ماننا ہنر نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ جو تم کسی کو نہیں مانتے تو قرآن تو اسے پسند نہیں کرنا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ متقیوں کو مانو۔ قرآن سورہ مبارکہ حجرات میں قاعدہ دے رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو تقوی کی بنیاد پر تکریم کرنی ہے، کپڑوں کی بنیاد پر نہیں، گاڑیوں کی بنیاد پر نہیں، بنگلوں کی بنیاد پر نہیں، اور ہرگز یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اچھے کپڑے پہننے والے اور بڑی گاڑیوں والوں کی بے احترامی کی جائے۔ احترام مگر اس بنیاد پہ نہیں ہونا کہ اس کے پاس گاڑی بڑی ہے، اس کے پاس مکان اچھا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر تکریم ہے۔ تقوی اختیار کرو، پھر اس کے بعد وسیلے کو تلاش کرو۔ تو تقوی کی پہلے زمین آمادہ ہو، پھر اہل بیت تک پہنچنا ہوگا۔ اہل بیت تک پہنچنے کے لیے جو زمین بنانی ہے، جو آمادگی کرنی ہے، جو تیاری کرنی ہے، وہ تقوی کی تیاری ہے۔ جی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا، تھوڑا سا سخت زیادہ کہنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اچھے منظر کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اہل بیت کے فضائل سننے والے بھی دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اچھا منظر دیکھ کر رکے گئے، اور کچھ وہ ہیں جو اس منظر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ محمد۔ ہمیں وہ اچھا منظر دیکھنے والا ہی نہیں ہونا، ہمیں ایک قدم آگے آنا ہے۔ البتہ ان کی بھی فضیلت ہے کہ کم سے کم اچھا منظر دیکھو، منظر تو اچھا نظر آتا ہے، وہ بھی فضیلت والے ہیں۔ ہماری مثال، ہم میں سے اکثر کی مثال تو مجھے معاف کیجیے گا ایسی ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریف کی جا رہی ہو، کتنا گہرا سمندر ہے، کتنی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لہریں دیکھو کتنی پیاری بن رہی ہیں، جی فضا دیکھو کتنی اچھی ہو رہی ہے، وہ کتنی دور تک سمندر نظر آ رہا ہے۔ سورج ڈوبنے کے وقت میں تو کہا جاتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے۔ یہ سمندر کو دیکھ دیکھ کر تعریفیں کر رہا ہے، اسے کیا پتا کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے، اس میں کیا کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں اترنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے، اس سے واپس آنے کے لیے اور زیادہ طاقت چاہیے۔ اترنا پھر آسان ہے، واپس آنا بہت مشکل ہے۔ ابھی فرما رہے تھے بخاری صاحب کے، میں شعر بھی کہہ دیتا ہوں، تو پچھلے دنوں ایک نعت کے اندر چند شعروں میں سے ایک شعر اسی مطلب کا ہوا، تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ اچھا لاہور کے بھی قدیمی ترین علاقے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو لاہوری تو ویسے ہی اپنی ہسٹری رکھتے ہیں، لاہوریوں کی ایک ہسٹری، ایک تاریخ ہے۔ علامہ اقبال بھی گلیوں میں گزرے ہیں، تو اقبال کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سننا چاہ رہے ہیں؟ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، اور زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی انہوں نے جو فلاں ان سے ملے ہیں اور یہ ملے ہیں، ان سے تو یہ نہیں کوئی سینیٹر بننا ہے، انہیں کوئی جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بننا ہے۔ تو میں انہیں بھی جواب دے رہا ہوں، کسی صدر اور وزیر اعظم کے محل کے اندر اتنی اونچی کرسی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نشر پیدا کر۔
اور ان کے احسان پہ بخاری صاحب ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر۔ اور تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر۔ شکریہ۔ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، بھائی دوسرے مصرے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے مولا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ برائے تعدیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی۔ تو یہ کیفیت ہے کہ سمندر کی تعریف ہو رہی ہے، سمندر ایسا ہے، سمندر ویسا ہے، لیکن سمندر میں اترنا اور پھر اس سے باہر آ جانا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کے لیے سلمان جیسی طاقت چاہیے۔ اس سمندر ولایت علی میں اترنے والا ایک سلمان ہے جو سالم گیا اور سالم آیا، ورنہ بہت سارے لوگ تو اتر نہیں پاتے، اتر جائیں تو واپس نہیں آتے۔ اس سمندر میں اترنے والے زیادہ تر کہیں اور جا کے نکلیں گے، لہٰذا اور اچھا سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تعریفیں ہم اس وقت ہم جو فضائل پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہیے یا پڑھتے ہیں وہ ایسے کہ جیسے سمندر کی تعریف کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی بیماری لگ جاتی ہے، وہاں سے وہ شفا یاب نہیں لوٹتے بلکہ بیمار ہو کے لوٹتے ہیں، انہیں غلو کی بیماری لگتی ہے، انہیں تقصیر کی بیماری لگتی ہے، انہیں گمراہی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو آمادگی پہلے کرنی ہوگی تب جا کر۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں اہل بیت کو دیکھنے والے، ایک اچھے منظر کو دیکھ کر تماشا دیکھنے والے، اچھا منظر تو ہے، اور ایک وہ جو اس اچھے منظر کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ البتہ جو آ کر دیکھ رہے ہوں گے انہیں میں سے لوگ آئیں گے جو اندر آئیں گے۔ تو وہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں جو شوق سے ہم جمع ہو رہے ہیں کسی اچھی چیز کو سن کر دیکھ کر، ان پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دعوت دی جائے، خود بھی ہم اس قابل ہوں کہ کسی کو بلا سکیں، اس دائرے میں داخل کر سکیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ گھرانہ یہ قبیلہ جس سے میں اور آپ جس کے مرید ہوئے بیٹھے ہیں اور ہمارا دل نہیں بھرتا بلکہ یہ سمندر کے پانی کی طرح پیاس ہے کہ جتنا اس کا گھونٹ لیتے ہیں اتنی یہ پیاس بھڑکنے لگتی ہے، بار بار دل کرتا ہے اور بتاؤ اور بتاؤ اور سناؤ۔ بہت ساری غذاؤں سے پیٹ بھر جاتا ہے مگر ولایت علی کے ذکر سے پیٹ نہیں بھرتا، فضائل اہل بیت کے ذکر سے من نہیں بھرتا، دل کرتا ہے اور بات ہو۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا اچھا یہ روایت میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت سے پوچھا گیا مل معصوم، مولا معصوم کسے کہتے ہیں؟ حضرت سے معصوم کی تعریف پوچھی گئی کہ مولا معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا ہوا معتصم بحبل اللہ، معصوم اسے کہتے ہیں جو حبل اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا، جی جو حبل اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا اور اتنا مضبوط ہو گیا ہو کہ لا یفترقان، وہ حبل اللہ اور یہ معصوم ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو، اتنا پختہ ان کا آپس میں اتصال ہو کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والے نہ ہو۔ پھر فرمایا وحبل اللہ هو القرآن، اور حبل اللہ قرآن ہے۔ فرمایا انہما لا یفترقان الی یوم القیامہ، قرآن اور معصوم علیحدہ نہیں ہوں گے قیامت آنے سے، قیامت آنے تک۔
فرمایا الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام. امام قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے. وہ امام موسیٰ کاظم کے دسترخوان پہ لایا ہوں گا, باب الحوائج کے دسترخوان پہ آیا ہوں. الامام یہدی الی القرآن, امام قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے. والقرآن یہدی الی الامام, اور قرآن امام کی طرف دعوت دیتے ہیں. وذالک قول اللہ, اور یہی وہ قول ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کا کام ہے کہ وہ اقوم کی طرف ہدایت کرے. الاقوم هو الامام. قرآن امام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اسی مطلب کو جو امام موسیٰ کاظم بیان فرما رہے کہ امام معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ معصوم جو قرآن سے ایسا جڑا ہوا ہو کہ وہ اور قرآن کو علیحدہ نہ ہو, اور اتنا اتصال گہرا ہو کہ اگر مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن بات مصیبت کی بھی ہے, اتنا قرآن کے ساتھ معصوم کا تعلق گہرا ہو کہ اگر اس کا تن اور سر جدا کر دیا جائے تو اس کا سر کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھے. یعنی وہ خود قرآن ہے, وہ خود قرآن ہو جائے. اتنا قرآن سے اس کا تعلق ہو کہ وہ خود قرآن ہو. وہ قرآن ہو, قرآن وہ. آپ لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیجئے, کچھ دیر تک تو لوہا لوہا نظر آتا رہے گا. کچھ دیر کے بعد آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا کہ لوہا کہاں ہے اور آپ کہاں ہے. وہ ایک ہو جائے گا. وہ ایک نہیں ہے مگر ایک ہے. وہ لوہا علیحدہ ہے اور آگ علیحدہ ہے مگر ایک ہو گیا ہے, اس لیے کہ اس کا اتصال گہرا ہو گیا ہے. میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر پائیں. لہذا پوچھا معصوم سے, مولا آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سے علیحدہ ہیں؟ فرمایا ہم اللہ نہیں ہیں اور اللہ سے جدا بھی نہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ محمد. یہ جو اتصال ہے امام کا معصوم کا قرآن کے ساتھ وہ اتنا گہرا ہو, پھر قرآن اور وہ دو علیحدہ نہ ہو. قرآن اور وہ دو علیحدہ نہ ہو. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, قرآن پر اگر آپ مفاتیح الجنان کو رکھ دیں, قرآن کے اوپر اگر آپ مثال اپنی ڈائری رکھ دیں تو آپ کی مذمت ہوگی, لیکن قرآن پہ قرآن رکھ دیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا, اس لیے کہ قرآن قرآن پہ رکھا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا نبی کے دوش پہ علی بیٹھے ہیں, اس لیے کہ یہ دونوں قرآن ہیں اور قرآن قرآن پہ نظر آ رہا ہے. روشن نہیں ہوا کہ نبی کے پشت پہ حسین بیٹھے, روشن نہیں ہے کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ایک وزن کے آگے ایک اور وزن کھڑا ہوا ہے. تو معصوم فرما رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والے نہیں ہیں. قرآن وہ ہے اور وہ قرآن ہے. اور اس حد تک اتصال ہے کہ جو یہ کہہ دے وہ قرآن ہے اور جو قرآن کہے وہ یہ کہتے ہیں. تشریف فرما ہے, قرآن کی آیات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. مشکل آیات قرآن مجید میں کچھ ہیں, آیات مشکل ہے کچھ قرآن میں جن کو سمجھنا, ان کی تفسیر کرنا مشکل ہے. آیات متشابہات بھی ہیں, مشکل آیات بھی ہیں. روزہ رکھا, متوکل کی مان ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. منت مانگی کہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں 80 چیزوں کا, ایک سلوات پڑھ لیں محمد. معصوم سے پوچھا گیا تو حضرت قرآن سے اس بات کو استدلال کیا. تو پہلا نقطہ تو یہ روشن ہوا کہ امام یعنی قرآن اور قرآن یعنی امام یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والی نہیں ہے. قرآن دیکھتا چاہوں گا, کچھ کہنے جا رہا ہوں. قرآن نازل شدہ ہے جو ہمارے پاس ہے, یعنی نبی پر قرآن نازل ہوا ہے. میں اس وقت اوپر بیٹھا ہوں بلا تشمیل, نیچے اتروں گا تو کہیں گے یہ قرآن بھی کہیں گے کہ نازل ہو رہے ہیں, اتر رہے. نزول کہتے ہیں اترنے, صعود کہتے ہیں چڑھنے. صعود الطائرات, عربی میں جب وہ ایئرپورٹس کے اوپر اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ طیارہ اڑ رہا ہے. صعود الطائرات, حبوط الطائرات, جو ہے جہاز ہے وہ اتر رہا ہے. حبوط کہتے ہیں اترنے کو, نزول کہتے ہیں اترنے کو, صعود کہتے ہیں چڑھنے کو,
اڑنے کو عروج کہتے ہیں چڑھنے کو. عروج معراج، عروج یعنی چڑھائی اور صعود یعنی چڑھائی اور حبوط یا نزول یعنی اترائی. قرآن نازل ہوا ہے یعنی کہیں تھا آیا ہے. وہ جو کہیں تھا آیا ہے تو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. وہاں جو ہے اسے کتاب مکنون قرآن کہا ہے. ایک کتاب ہے، ایک جگہ ہے جہاں قرآن مکنون ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی بس نہیں کر سکتا. اور جو قرآن اترا ہے وہ نبی مکرم کے قلب مبارک پر اترا ہے. اور یہ قرآن جو اترا ہے یہ کیسے اترا ہے، اس کا زینہ کیا بنا ہے، اس کا روٹ کیا بنا ہے. اس کے روٹ کو لفظ کرا، الفاظ. یہ الفاظ کے زینے سے آیا ہے، لغت کے زینے سے اترا ہے. آپ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہی حروف تہجی کے الفاظ ہیں، الف با تا آئی ہے، یہ اس کے اندر ڈھلا ہے. الف ظرف ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کے آپ 50 معنی کریں مگر 50 میں محدود ہے. بے ظرف ہے، چاہے اس کے آپ 25 معنی کریں مگر وہ 25 معنی میں محدود ہے. ٹھیک ہے، جبکہ علم الہی تو محدود نہیں ہے. علم الہی تو محدود نہیں ہے، چاہے آپ 50 معنی کریں مگر محدود کر دیا. علم الہی تو لامحدود ہے. وہ جب قرآن لفظوں کی صورت میں اتر رہا ہے تو محدود ہو کر اتر رہا ہے. یہ محدود قرآن برداشت نہیں ہو پاتا پہاڑوں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو جبل پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس نزول قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. جو الفاظ کی صورت میں اگر قرآن اترے تو پہاڑ برداشت نہ کر پائے. وہ قلب مصطفیٰ کتنا سنگین ہے کہ نبی کے قلب پر قرآن اتر رہا ہے اور سرکار کا قلب مبارک اسے لے رہا ہے. بھائی معاف کیجیے گا، صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے ہر روڈ کے اوپر ہر سواری نہیں چلتی. اگر بڑی سواری آپ کسی روڈ پر بھی لے آئے تو روڈ بٹھا دے گی. آپ پھر شکایتیں کریں گے صاحب اس گاڑی کو یہاں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس نے راستے خراب کر دیا. جہاز ہر رن وے پر نہیں اترتا. جتنا سنگین سواری ہے اتنا ہی نیچے اترنے کی جگہ بھی مضبوط بنانی ہوگی. قرآن سنگین وجود ہے، قرآن سنگین وجود ہے. یہ پہاڑ پر آئے گا تو پہاڑ کو توڑ دے گا. اب وہ جو وجود اللہ نے بنایا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو بس اس وزنی سے زیادہ سنگین یہ وجود ہونا چاہیے جس پہ قرآن اتر رہا ہو. تھکے ہوئے نہیں آپ بن رہا. علامہ اقبال نے اپنے علامہ اقبال سے ان کے والد نے کہا بیٹا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ کا قرآن پڑھ رہا ہو. انہوں نے کہا قرآن پڑھ رہے ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں. کیا مطلب ہے؟ قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ اسے پڑھو، اسے سمجھو، تدبر کرو. کہا نہیں، قرآن اترا ہے قلب مصطفیٰ پر، پہلے قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. قرآن سمجھ میں آئے. آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. میری اب تک کی گفتگو کا بیت کا جملہ ہے یہ، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ تاکہ تمہیں قرآن سمجھ میں آئے. اور قلب مصطفیٰ میں جگہ بنتی ہے فاطمہ کو راضی کرنے سے. سیدہ کو راضی کرو تاکہ قلب مصطفیٰ میں جگہ بن سکے. اور جب جگہ بنے گی تو پھر قرآن سمجھ میں آئے. اور قرآن اور مصطفیٰ، قرآن اور سیدہ، قرآن اور حسین مولا، یہ دو نہیں ہیں. عظمت سیدہ بلند تر سلام. قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا. امام موسیٰ کاظم کی بات ہو رہی ہے. ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ یہ ہماری جانب ہدایت کریں. یہ اللہ کی جانب ہدایت کرنے والے لوگ ہیں. گفتگو بہت ہی سجا کر اور بہت ہی ترتیب کے ساتھ یہاں پر طویل ہو سکتی ہے، مگر کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ امام کے اقوال سے استفادہ کروں، مضمون میں بھی رہوں، اور امام نے جو اس آیت کی تفسیر میں امام سے مجھے پیغام ملے ہیں انہیں میں جوڑتا چل جاؤں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا فرمایا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کتنا بولتے ہیں؟ صبح شام اللہ اکبر بولتے ہیں.
نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ایک تکبیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر اور مستحب تکبیروں میں بھی اللہ اکبر۔ امام سے پوچھا گیا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا تمہارے ذہن میں کیا خیال ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو، کیا تم سوال کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا مولا اگر اللہ اکبر ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی ہے اور اللہ ان میں بڑا ہے۔ واہ واہ، سوال اچھا ہے کہ اور بھی کوئی ہے اور اللہ ان میں سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کے ہوتے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے مقایسے میں تو کوئی ہے، اور اللہ تو پھر اللہ ہے۔ علی مولا کہہ رہے ہیں ہمارے برابر میں کسی کو نہ بٹھاؤ، اہل بیت کے برابر میں کسی کو نہیں لے کر آؤ، اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کرو۔ لا یسب، اللہ اکبر، لا یقاس بعلی محمد احدا من هذه الامه، خبردار آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی بھی فرد کا مقایسہ نہیں کرنا کہ علی ایسے تو وہ بھی ایسے، ساری دیواریں کالی کر دی علی اور فلاں بھائی نے، جنہیں قافیہ ملانا نہ آتا ہو، علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں، علی اور نبی بھائی بھائی۔ صلوات پڑھنے کے محمد و آل محمد۔ فرمایا خبردار آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہ کرنا۔ کیفا یسبا من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں۔ یہ مولا علی کے جملے ہیں۔ تو جب علی مولا کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ، سیدہ بی بی کے ساتھ کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ تو کسی کا ہے ہی۔ اللہ اکبر یعنی اور بھی ہے اور اللہ ان میں بڑا ہے۔ کچھ لوگوں میں معاذ اللہ اللہ بڑا ہے، یہ مطلب ہے؟ امام نے فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب جملہ سنیں امام حسین کاظم کا، فرماتے ہیں اللہ اکبر ان یوسف، اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر ان یوسف، اللہ بلند ہے ہر اس بات سے جو اس کے بارے میں کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں مولا کاظم کے ذات۔ اللہ بلند ہے ہر اس لفظ سے، ہر اس بیان سے جو اس کے بارے میں دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر ان یوسف، جو کچھ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ اس سے بھی بلند ہے، یہ مطلب ہے اللہ اکبر کا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ یہ ہماری طرف لوگوں کی توجہ کریں، یہ آئے ہیں لوگوں کی توجہ کروانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، بات پھر کل آگے بڑھے گی، ایک دو سال نہیں، جس نے ابدیت کی 14 سال معراج کی ہو، یہ قید خانہ نہیں ہے بلکہ ابدیت کی معراج ہے۔ میرے مولا 14 سال تک معراج ابدیت پر ہے، درندے بھوکے شیر بھیجے گئے یہ سوچ کر کہ یہ شیر انہیں پھاڑ دیں گے، مگر بھوکے کئی دن بھوکا رکھا شیروں کو، ایک قطرہ خون بھی چڑھ جاتے، لیکن جیسے ہی انہیں حضرت پہ چھوڑا گیا، دور سے کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں، امام کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں، اپنے سر امام کے پیروں میں رکھ کر امام کے پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں، اور امام ان کے اوپر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ واپس آ گئے، ایک خاتون کو بھیجا گیا، خوبرو خاتون کو بھیجا گیا، وہ گئی تو سنور کر تھی، واپس آئی ہے توبہ کرتی ہوئی، اور کہا یوسف زہرا نے مجھے ہدایت دی ہے، معافی مانگ لی، توبہ کی، آئندہ یہ کام ہی نہیں کروں گی۔ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو میں تو بھیجا تھا کہ انہیں اپنی طرف راغب کرو۔ کہ جب میں ان کے سامنے گئی تو انہوں نے مجھے کہا ذرا دائیں دیکھو، تو 1000 برابر مجھ سے زیادہ حسین حوریں کھڑی تھیں۔
وہ میری طرف کیسے توجہ کریں؟ وہ امام جو 14 سال تک معراج ابدیت پر فائز رہا، اس امام کی قید کی کیفیت یہ تھی کہ جب دیکھنے والا دیکھتا تھا تو ایک چادر پڑی نظر آتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے آئے ہیں آپ۔ حضرتاروں، مجھ سے ابھی ایک بھائی نے کہا کہ کل آپ نے مجلس میں اسیروں کا ذکر کیا تھا، وہ ایک اسیر جناب زینب بھی تو ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 15 رجب 15 تاریخ بی بی کے مزار پر کالے علم لگ جاتے ہیں، سرخ پرچم سیدہ کے مزار سے اتر جاتے ہیں اور نوحہ خوانی ہوتی ہے، ماتم داری ہوتی ہے۔ بی بی زینب کے مزار پر پرسہ دینے لوگ آتے ہیں، وہ بی بی کے جو اسیر کی گئی ہے کربلا کے میدان میں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اس بی بی کی اسارت پہ غور کریں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وجود کانپنے لگتا ہے۔ جب مدینے میں حسین سوار کروا رہے تھے تو عباس مولا نے اپنا گھٹنا رکھ دیا تھا کہ زینب اس گھٹنے پر پیر رکھ کے محمل میں بیٹھے۔ حضرت علی اکبر نے بازو کا سہارا، بازو پکڑ کر بٹھایا تھا۔ حسین محمل کا پردہ تھامے کھڑے تھے کہ میری بہن محمل میں بیٹھ جائے، مگر 11 محرم کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھائے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، مجلس میں جب بیٹھا کریں تکلف کر کے نہیں رویا کریں۔ تو اس بے کجاوا اونٹ پر جناب زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں نا تو تیسرے صفحے پر، زیارت نامے کے تیسرے صفحے پر ایک جملہ لکھا ہے، سلام ہو اس بی بی پر جسے 11 محرم کو اونٹ پر بٹھایا جا رہا تھا۔ تو وہ نہر کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی، عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کروایا تھا، آج زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزاداروں، اگر معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو عباس کا لاشا کانپ رہا تھا، اور لاشے سے گویا آواز آ رہی تھی، بی بی امر الہی ہے، مشیت پروردگار ہے۔ بی بی کو کس انداز سے اونٹ پر بٹھایا گیا؟ ساری بیویوں کو تو جناب زینب نے سوار کیا، مگر جناب زینب کو کوئی سوار کروانے والا نہیں تھا۔ بیان نہیں ہو پائے گا مجھ سے کہ زینب کو اونٹ پر کیسے بٹھایا گیا۔ تصور میں جائیے گا، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ زینب اونٹ سے گری ہے۔ وہ مرحلہ کب تھا کہ جب بھائی کا لاشا نظر آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کو اللہ کسی پر میں نہ اڑائے۔ حسین کا لاشا دیکھا تو جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ کچھ دیر تصور کیجئے، بلا تشبیہ میرے ماں باپ جناب زینب کی جوتیوں پہ قربان، جوتیوں میں لگی ہوئی خاک پر قربان، ہماری نسل سیدہ کی جوتیوں کی خاک پر قربان۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں ہے کون؟ اگر اس ممبر سے میں گر جاؤں، وہاں سے وہ جوان اٹھے گا، پھر سہارا دے گا، وہاں سے وہ بھائی کہیں گے مولانا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی میرا ماما سنبھال کے مجھے دے گا، کوئی مجھے تسلی دے گا، حوصلہ دے گا۔ علی کی بیٹی گر گئی، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، اور علی کی بیٹی گر کر بھائی کے لاشے میں پہنچی۔ اور گرنے کا ایک سبب یہ لکھا ہے کہ امام سجاد کی روح پرواز کرنے کو تھی۔ جناب زینب نے احساس کیا کہ اگر میں نے اتنی تاخیر کی کہ اونٹ بیٹھے تو کہیں ایسا نہ ہو میں زین العابدین سے محروم ہو جاؤں۔ جناب زینب نے خود کو گرایا ہے تاکہ سید سجاد کی توجہ بی بی کی طرف ہو جائے۔ تو آواز دے کر کہا، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دیکھا۔ جب آئی ہے نا امام حسین کے لاشے پر، دو منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں، اور جسے رونا نہیں آتا ہو تو وہ گریہ مانگا کرے۔
جب صبر ہو رہے ہو نا تو آنسو مانگے مولا مجھے ایک آنسو دے دے جو حسین پر گرے تاکہ میری آخرت کا سامان ہو جائے. ایک تو جناب زینب نے منظر عجیب دیکھا کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں. تھوڑے تھوڑے تھے حسین کے بدن. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام کا بدن مزمحل ہو گیا. ایک اور منظر دیکھ کر زینب کی چیخ نکلی ہے. اور وہ منظر کیا ہے؟ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں جب خیمے لوٹ رہے تھے تو میں خیمے لوٹنے کے لیے پہنچا تو سب کچھ لوٹ چکا تھا. مجھے خیموں میں کچھ نہیں ملا. تو میں نے لوٹتے ہوئے ایک سپاہی سے لوٹنے والے ایک سپاہی سے کہا کہ کچھ کسی خیمے میں بچا ہے جو میں اٹھا لاؤں. تو اس نے کہا کہ خیموں میں تو کچھ نہیں بچا, حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے. سخت مسائل پڑھنے جا رہا ہوں, اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائے. کہتا ہے میں دوڑتا ہوا حسین کے بدن پر گیا جہاں لاشا تھا حسین کا, وہاں گیا تو کہتا ہے مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی. کوئی امامہ اتار کے لے گیا تھا, کوئی حسین کی نالین کو اتار کے لے گیا تھا, کوئی حسین کی ابا کو اتار کر لے گیا تھا. کہتا ہے حسین کے بدن پہ کچھ نہیں بچا تھا سوائے ایک پھٹے ہوئے کرتے کے. ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو جگہ جگہ سے چاک ہوا تھا. میں نے غور سے اسے دیکھا. ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملی. کہتا ہے میں حسین کا لاشا چھوڑ کر جا رہا تھا کہ میری توجہ ہوئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے, اس پیرہن کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. تو میں نے سوچا اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی. کہتا ہے میں بیٹھ گیا حسین کے سر بریدہ لاشے کے برابر میں. میں نے دیکھا کہ حسین نے 2 گراہیں لگائی ہوئی ہیں, پٹکے کو 2 گراہوں سے باندھا ہوا ہے. کہتا ہے میں نے بیٹھ کر گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا. حسین کا ہاتھ اٹھا اور گرہ پر آ گیا. کہتا ہے میں بہت طاقتور سپاہی شمار ہوتا ہوں. میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا. جب مجھ سے حسین کا ہاتھ اس گرہ سے ہٹ نہیں رہا تھا تو میں نے خنجر نکالا اور حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. اجرکم اللہ. میرا بس رونے والوں سے ایک ہی سوال, زینب نے یہ منظر دیکھا ہوگا, کیسے برداشت ہوا ہوگا؟ آواز دی نانا یہ آپ کا حسین ہے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل ہو. امام زمانہ کے ظہور میں تاکید یا حسین